العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور یہ بھی اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس پاکیزہ کتاب کے نزول کے بعد اس کتاب کو سمجھنے، اس کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ لیکن نزول قرآن کی برکات سے مکمل طور پہ فیض یاب ہونے کی توفیق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس میں یقینی سی بات ہے کہ توفیق الہی کا قصور نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی کوششوں کی کمی کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، سعی یہ ہونی چاہیے، سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس پاکیزہ کتاب کے قریب آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم کتاب میں جو کچھ بیان فرمایا اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ بیان فرمایا وہ بیکار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہر مسلمان بھائی بہن اقرار کرے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ بہت حکمت کے ساتھ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی امپورٹنس ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ کیوں نازل فرمایا گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہر چیز انتہائی اہم ہے۔ تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس زمانے کو پایا کہ جس میں قرآن عظیم کو نازل کیا گیا، یعنی نازل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ہوا، لیکن اب وہ دور قیامت تک چلے گا، کوئی نئی کتاب تو آنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس آخری دور میں پیدا فرمایا، ورنہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوتے تو وہ بھی ایک اگر اور مسلمان ہوتے تو وہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات تھی، مسلمان ہونا اور ایک نبی کے زمانے کو پانا۔ لیکن یہ ہمارے لیے بہت ہی عظیم سعادت ہے کہ جس سعادت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایک عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ تو ہم اسی عظیم کتاب کے مختلف گوشوں کو، مختلف پہلوؤں کو، مختلف مضامین کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس پہ غور و تفکر کر کے قرآن کی محبت کو اپنے دل میں مزید بیدار فرمائیں اور قرآن کے مضامین سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ پچھلے پروگرام میں جس ٹاپک کا ہم نے آغاز کیا وہ نبوت اور رسالت تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ نبوت اور رسالت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خصوصی منصب ہیں جو ہر ایک کو عطا نہیں کیے جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ چنانچہ نبوت یا رسالت یہ وہبی شے ہے، کسبی شے نہیں ہے۔ دوسرا، ہم نے قرآن کے ہی ذریعے یہ بات بھی جان لی تھی کہ ہمیشہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ صرف اور صرف انسان تھے، سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت کبھی نبی بن کر نہیں آئی۔ اسی طرح کسی جن یا فرشتے کو نبوت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان مبعوث نہیں فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہماری چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو کسی قوم میں مبعوث فرماتا ہے تو ان کا ہم زبان کو مبعوث فرماتا ہے۔ یقینی سی بات ہے، ہم نے عقلی لحاظ سے اس کا مشاہدہ اس کے بارے میں پہلے غور و تفکر کر لیا تھا کہ اگر کسی اور زبان کے حامل شخص کو وہاں بھیجا جاتا تو ہو سکتا ہے وہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ یا تو اشاروں سے سمجھاتا اور یا پھر پہلے اپنی زبان ان کو سکھاتا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا، یا ان کی زبان خود سیکھتا پھر اس زبان میں اللہ کا پیغام پہنچاتا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ یہ دونوں یا تینوں پروسیس جو ہیں وہ بہت ہی لمبے طوالت والے، اور بعض صورتوں کے اندر بعض صورتوں میں ایک دوسرے کی بات صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آ سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، ورنہ دیکھیں آزمائش، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ ہم پاکستانی لوگ لے لیتے ہیں، ہندوستانی لوگ دیکھیں، ہم لوگ اردو جاننے والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا وہ عربک زبان میں ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ عربک زبان ہم براہ راست تو نہیں جانتے، تو یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہمیں اللہ کا پیغام بھی سمجھنا ہے، اس کے احکام بھی قبول کرنے ہیں، ان پر عمل بھی کرنا ہے، جو ان عبارات میں نصیحتیں ہیں ان کو سمجھنا ہے، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم کوشش اسی کے مطابق کرتے ہیں کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، علماء اسلام سے رابطہ کرتے ہیں، پھر اللہ کے پیغام کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو پچھلی قوموں کے لیے یہ آزمائش مقرر کر دیتا کہ قوم کو اور زبان کی حامل ہوتی، نبی کسی اور زبان کا مبعوث فرماتا اور مکلف بنا دیتا کہ تم اس نبی کی زبان کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد پھر ہمارے پیغام کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، تو لوگ اعتراض تو نہیں کر سکتے تھے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقہ کار پر آبجیکشن کرنے والے کون ہوتے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہم ایک نئی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے اور ہمیں یعنی دوہرا کام کرنا پڑتا ہے، پہلے زبان سیکھو، زبان سیکھنے کے بعد پھر اللہ کے احکام کو سمجھو۔ لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی، اس کی طرف سے ایک بہت ہی رحمت کا اظہار ہوا کہ اس نے ہر قوم کو اس کا ہم زبان نبی عطا فرمایا، یعنی پہلی وہ قوم جس سے براہ راست وہ نبی ہم کلام ہوگا وہ ہم زبان تھے۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ پیغام تو آگے پہنچتا ہے اور دوسری زبانوں والوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عربوں سے نکل کر عجمیوں تک پہنچا، ہم لوگوں تک پہنچا، اور آخر تک قیامت تک چلتا رہے گا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ چنانچہ اسی کرم نوازی کو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے ہر رسول کو فقط اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کو وہ بات سمجھا سکے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجا ہے، یعنی جو اللہ کا پیغام ہے، تاکہ وہ ان کو اچھی طرح سمجھا سکے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ایک آسانی تو یہ رکھ دی گئی کہ ہر نبی تمہاری اپنی زبان والا تھا اور بہت ہی عام فہم انداز سے اس نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تم نے اس کو سمجھ بھی لیا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی وضاحت پہلے بھی ہوئی تھی، ایک دفعہ پھر عرض کر دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف گمراہی کی نسبت فرماتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سامنے والے کو مجبور کر کے، مجبور محض بنا کر اور کافر بنا دینا، یعنی یہ کہ ایک کو مسلمان بنا دیا اللہ نے، ایک کو کافر بنا دیا، وہ چاہ رہا تھا مسلمان بننا یا اسی کوئی بھی سوچ نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر بنا دیا معاذ اللہ، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اس نے انہی کی زبان میں ان کو سمجھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی مزید آزمائش کے لیے ہدایت کے اسباب بھی پیدا کر دیے اور گمراہی کے اسباب بھی پیدا کر دیے۔ ہدایت کے اسباب میں خود وہ نبی ایک ہدایت کا بہت بڑا سبب تھا، اللہ کا جو پیغام یا کوئی آسمانی کتاب یا صحیفہ جو اللہ نے نازل فرمایا، یہ ہدایت کے اسباب۔ اس کے علاوہ پھر جو اس نبی کے مددگار صحابی یا حواری پہلے دور میں کہلاتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت کے اسباب میں سے بہت بڑے سبب تھے۔ اور گمراہی کے اسباب میں اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا، شیطان کو پیدا فرمایا، دنیا کو پیدا فرمایا، مخلوق کو پیدا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بسا اوقات بن جاتی ہے۔ اسی طرح کفار دوسرے کفار کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے، گمراہی کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مکمل طور پہ قدرت اور اختیار دیتا ہے کہ چاہے یہ اختیار کرو چاہے یہ اختیار کرو۔ اب اگر کوئی شخص اپنی قدرت و اختیار سے گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی قصور تو نہیں کہلائے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زبردستی کرنا، گمراہی کو مسلط کرنا تو نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس نے اپنی قدرت و اختیار سے حاصل کیا۔ تو اب وہ شخص خود قابل گرفت ہے، ایک شخص خود اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے کافر ہوا، اس کو سزا ملنی چاہیے، آپ بھی اس کو مانیں گے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اب اس بات کو بیان کیسے کرنا چاہیے؟ تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے، دوسرا ہم اس کو بیان کریں۔ تو ہم جب اس کو بیان کریں گے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت نہ کریں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اس شخص نے گمراہی کو اختیار کیا یا اس نے گمراہی کے اسباب اپنا لیے، اللہ کی طرف نسبت نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنی جس طرح چاہے وہ اپنے بارے میں بیان فرمائے، لہذا اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس انداز سے بیان فرما دیتا ہے
کبھی تو فرماتا ہے کہ اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اس کو دنیا نے گمراہ غرور میں مبتلا کر دیا، کبھی اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ ہم نے فلاں کو گمراہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جب گمراہی کا مفہوم ہوگا تو مجبور کر دینا مراد نہیں ہوتا، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے گمراہی کے اسباب پیدا کیے اور اس شخص کے لیے ان گمراہی کے اسباب کو اختیار کرنا آسان کر دیا۔ آسان اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جب موقع بار بار فراہم کرے اور کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخصوص تائید، غیبی امداد اس سے ہٹا لیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بیار و مددگار چھوڑ دے تو وہ شخص پھر اچھے فیصلے کیا کرے گا، پھر وہ غلط فیصلہ کر کے گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو حقیقتاً آپ غور کریں کہ اس شخص کی گمراہی کا جو سبب بنا وہ تو یہ اسباب بنے، دنیا بن گئی، شیطان بن گیا، نفس بن گئے، دوسرے کافر بن گئے، اللہ تعالیٰ نے تو مجبور کر کے نہیں کیا۔ لیکن قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے، یہ ایک بلاغت کا اصول یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی شخص کے جو کام ہے اس کی نسبت سبب کی طرف نہیں کرتے، اس ظاہری سبب کی طرف نہیں کرتے، اصل سبب کی طرف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ٹرک چلا رہا ہے، تو ٹرک نے آ کے ایک آدمی کو ٹکر ماری اور یہ آدمی مر گیا، تو ہم دونوں طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ظاہری سبب تو ٹرک بنا ہے کہ ٹرک نے ٹکر ماری، لیکن اصل میں تو انسان بنا ہے، کیونکہ ٹرک خود تو چل کر نہیں آیا کہ ٹکر مار دی، وہ تو بے جان چیز ہے، اصل تو ڈرائیور نے آ کے ٹکر ماری، لیکن ہم دونوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں جی اس شخص نے اس کو کچل دیا، کبھی ہم کہتے ہیں ٹرک نے کچل دیا، کہنے کا فرق ہے، ورنہ اصل تو مسئلہ وہی ہے کہ ٹرک سبب بنا تھا اور ٹرک کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اسی طریقے سے یہاں پر معاملہ ہے، یہاں تو خیر مقتول کا اپنا قدرت و اختیار نہیں، لیکن کافر ہونے کے معاملے میں آپ دیکھیے اس کافر نے خود اپنی مرضی سے گمراہی کے اسباب کو اختیار کیا، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا، نفس نے گمراہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے طور پہ بیان فرمانا چاہے تو یہ بھی فرما سکتا ہے کہ ہم نے اس کو گمراہ کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمایا، اور جو سبب پیدا فرمانے والا ہے بعض اوقات کام کی نسبت اس سبب کی طرف نہیں بلکہ سبب پیدا کرنے والے کی طرف کر دی جاتی ہے، اگرچہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے تو اس کی مرضی ہے۔ تو یہ پھر ایک دفعہ میں نے تفصیل اس لیے عرض کر دی کہ اس قسم کی آیات پڑھنے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ اگر ہدایت اللہ نے دی اور گمراہی بھی اللہ نے دی تو جس کو ہدایت دی تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا، لیکن جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو پھر وہ کیسے گمراہی سے بچ سکتا ہے، تو اس وقت بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو بیچارے کا قصور وہی ہے جو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اب یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام عام بشر سے بالکل ہٹ کر ہوتے ہیں، یہی کفار کے ذہن میں بھی تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہے یہ بالکل ایک الگ مخلوق ہونا چاہیے، نہ وہ کھائے، نہ وہ پیے، نہ وہ شادی کرے، نہ اس کے اولاد ہو، اگر یہ کھائے گا، پیے گا، شادی کرے گا، اس کی بھی اولاد ہوگی تو اس میں ہم میں کیا فرق ہے؟ یہ ان کی ایک عظیم جہالت تھی کہ انہوں نے نبی کو بالکل ایک عام مخلوق سے ہٹ کر دیکھنا پسند کیا، اور کبھی کبھی وہ تعجب سے کہتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی قوم کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس شخص پہ ایمان لائیں جو ہماری طرح ایک بشر ہے، یعنی ان کو حیرت ہوتی تھی کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو بالکل علیحدہ ان کے ایک چال ڈھال رنگ ڈھنگ ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کفار تھے، کفار مکہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو معاذ اللہ طعنہ زنی کرتے تھے کہ جی اتنی انہوں نے بیویوں سے شادی کر لی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ ازواج سے نکاح فرمایا، ایک روایت کے مطابق 9، ایک روایت کے مطابق 11۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کثرت ازدواج کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کے اوپر طعنہ زنی کی، اور طعنہ زنی کا مقصود یہ تھا کہ یہ نبی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور پھر شادیاں بھی کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید منصب نبوت اور شادی کرنا، اولاد کا ہونا، بیوی کا رکھنا، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ نہیں، پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی بھی اولاد تھی، وہ بھی بیویوں والے تھے، اسی طرح وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمہارا تعجب کرنا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ نبی کیسے نبی ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے، پچھلے نبی بھی تمہاری طرح ہی عمل کرتے رہے، لیکن ان اعمال کی وجہ سے ایک نبی تمہاری مثل نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو اعلیٰ مقام عطا فرمایا
وہ اعلیٰ مقام اسے تم سے ممتاز کرتا ہے۔ ہاں نبی ظاہری افعال میں تمہاری مثل عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی بننے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ رعد آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد مقرر کی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یأتی بآیۃ، کہ وہ اپنے پاس سے کوئی نشانی لے آئے، الا بإذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ یعنی کوئی بھی نبی کوئی نشانی لے کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے کر نہیں آ سکتا۔ نشانی سے مراد یا تو جیسے آیات نازل ہوتی ہیں یا معجزات کو بھی آیت کہتے ہیں، کہ کوئی بھی نبی اپنی طرف سے کوئی آیت نہیں لائے گا، اپنی طرف سے کوئی معجزہ نہیں لائے گا، بلکہ نبی کے دست مبارک پر معجزے کا اظہار یا ظہور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی کرم سے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آیت نازل ہوتی ہے، کوئی نبی اپنے پاس سے کوئی آیت نہیں بنا کے لاتا کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دے، بلکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہر نبی جو بھی نشانی اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے، یعنی وہ منسوب کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، تو وہ یقیناً اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے پاس سے کچھ بھی لے کر نہیں آتے۔ تو وما کان لرسول، کسی رسول کے لیے جائز نہیں ہے ان یأتی بآیۃ، کہ وہ کسی نشانی کو لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی وہ نشانی لا سکتا ہے، اپنے پاس سے کوئی نشانی نہیں لا سکتا۔ لیکن اب یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام معجزات دکھاتے ہیں اور وہ اپنے پاس سے نہیں لاتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر فرماتا ہے، تو پھر نبی کا کمال کیا رہا؟ یہ تو پھر اللہ کا کمال ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس بات کا ہم ضرور اقرار کریں گے کہ ہاں نبی کے دست مبارک پر کسی معجزے کا ظاہر ہو جانا یقیناً یہ کمال الہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کیا۔ لیکن اس میں نبی کے لیے بے کمال ہونے کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یقیناً نبی کے لیے بھی کمال کا پہلو ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس معجزے کو ظاہر کرنا پسند فرمایا تو آپ کو یا مجھے منتخب کیوں نہیں کر لیا؟ خاص اس نبی کو کیوں منتخب کیا؟ تو یہ انتخاب الہی اس نبی کے ایک باکمال ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر معجزے کو ظاہر فرمانا چاہا تو اس شخص کو استعمال فرمایا، اس نفوس قدسیہ میں سے ایک نفس مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، تو یہ انتخاب ہی ان کے کمال کی دلیل ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک استاد اپنے کلاس کے 25 اسٹوڈنٹس کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، انعام دینا چاہتا ہے، وہ بولتا ہے میں تم سب کو انعام دوں گا، پھر کہتا ہے اچھا ایسا کرو آپ آئیں، آپ سب کو یہ انعام دیں گے، میرا انعام آپ ان سب کو دیں گے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ان 25 میں سے جس کو وہ منتخب فرمائے گا وہ ایک خوشی محسوس کرے گا، ایک فخر محسوس کرے گا، بڑا پن محسوس کرے گا، اور کلاس اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، استاد صاحب نے منتخب کر لیا، حالانکہ اس کا کیا کمال، وہ تو استاد کے تحفہ دے رہا ہے، کمال انتخاب کا ہے۔ یہی نبیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد